کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ممبر نیٹ ورک پارے کو رمضان نشستیں جاری ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر، دن بھاگتے جا رہے ہیں، تیزی سے رمضان جا رہا ہے اور اب ہم عید کے قریب ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادات قبول فرمائے اور جو کوتاہیاں غفلتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ سوال کہ زکوٰۃ، اب یہ میں آسان الفاظ میں بتاؤں، جیسے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں کسی کو، بھائی تو میں اس کو بول کے دوں کہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، اس میں اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اصل میں دل کی نیت جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ اچھا، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں کسی کو تو اس کو آپ یہ ضروری نہیں کہ اس کو باور کرا کے دیں کہ میں یہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، بلکہ آپ دیتے وقت دل میں نیت کریں کہ یہ زکوٰۃ میں ادا کر رہا ہوں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جیسے ہی اسے مالک بنایا ان پیسوں پر۔ اب دیکھیں، ہمارے یہاں پر اگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، قریبی رشتہ داروں کو، ذوی القربہ کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ اب رشتہ دار جو ہے وہ اکثر زکوٰۃ کے پیسے لیتے ہوئے کسی قریبی رشتہ دار سے ہچکچاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی مستحق ہوں، لیکن سفید پوش جو ہوگا وہ ہمیشہ زکوٰۃ کے پیسے یا صدقہ کے پیسے، اگر اس کو صدقہ بھی بول کے دیا جائے تو وہ اس میں ہچکچائے گا اور اس میں جو ہے وہ اس کی غیرت بیچ میں آئے گی اور وہ شرم محسوس کرے گا کہ میرے حالات اتنے زیادہ تنگ ہو گئے ہیں کہ میں زکوٰۃ کے پیسے لے رہا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرنا یہ جائز ہی نہیں، بلکہ شریعت جو ہے وہ طبیعتوں کا بھی خیال کرتا ہے، مسلمانوں کی، انسانوں کی عزت کا بھی خیال کرتا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبات میں سے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان کی عزت بھی دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا، اسے خراب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ کسی سفید پوش کی کسی قریبی رشتہ دار کی مدد کر رہے ہیں تو اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ دل میں نیت کریں، بلکہ آپ انہیں یہ کہہ کر دے دیں کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، میری طرف سے تحفہ ہے، میری طرف سے نذرانہ ہے۔ آپ اس طرح کو کوئی لفظ ذکر کر کے آپ انہیں وہ دے دیں اور دل میں نیت کریں زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ آپ کی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ چونکہ ہم مدد کر رہے ہیں تو مدد بھی کریں، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ مدد کرتے ہوئے سامنے والے کی دل آزاری ہو، سامنے والے کا دل خراب ہو سکتا ہے آپ اس کو زکوٰۃ باور کرا کے دیں، دل آزاری بھی ہو، لیکن وہ اتنا مجبور ہو کہ وہ پیسے لے بھی لے، تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے مشکل حالات ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، بہت زیادہ حالات دن بدن تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ رمضان میں بھی جو ہے وہ ہر چیز کے پیسے جو ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں اور ڈبل ہو گئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس چیز کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کی عزت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا آپ یہ بھی بتائیں مفتی صاحب، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری بھی نظر سے ایسے لوگ گزرتے ہیں، باہر تو بڑے سخی داتا بنے ہوئے، جو ان کے ارد گرد جو رشتہ دار زیادہ دور بھی نہیں جائیں گے، خالہ پھوپھیاں ہی دیکھ لیں، ان کو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ فیملی میں کوئی بندہ 1 روپیہ بھی نہیں پوچھتا ہے، باہر لاکھوں بانٹتا ہے، تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کا مضمون و مفہوم یہی ہے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحق ذوی القربہ ہیں۔ قریبی رشتہ دار اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور مصارف زکوٰۃ میں پائے جاتے ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جائے، یہی افضل ہے، یہی اولیٰ ہے، اسی پر سب سے زیادہ ثواب ہے۔ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن کہ گھر والے اور رشتہ دار جو ہے وہ بھوکے پیٹ ہو اور باہر سب کی مدد کی جائے؟ مدد کریں، دوسروں کی بھی مدد کریں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن پہلے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ اچھا، ادا ہو جائے گی، مال پہنچائیں، ادا تو ہو جائے گی، ادا تو ہو جائے گی، لیکن جو ہے وہ زیادہ ثواب اور اولیٰ اور افضل یہی ہے کہ ذوی القربہ یعنی قریبی رشتہ داروں کی مدد کی جائے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی